عزیز طلبہ، ہم جانتے ہیں کہ عربی زبان میں فعل ماضی کے ساتھ ساتھ فعل مضارع کا بھی عام استعمال ہوتا ہے، اور فعل مضارع سے مراد وہ ٹینس یا وہ ورب جس میں پریزنٹ اور فیوچر یعنی حال اور مستقبل دونوں پائے جائیں۔ اور یہ بھی ہم پڑھ چکے کہ فعل ماضی، فعل مضارع یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، یعنی فعل ماضی سے ہی فعل مضارع کو بنایا جاتا ہے۔ ماضی کے صیغے کے اندر ہی کچھ تبدیلی ہوتی ہے، اس تبدیلی سے فعل مضارع بن جاتا ہے۔ ہم یہاں پر تفصیلی بات تو نہیں کریں گے کہ فعل مضارع کیسے بنتا ہے، مکمل ڈیٹیل تو یہاں عرض کرنا مقصد نہیں، لیکن ہاں اتنی بات ضرور عرض کرنی ضروری ہے کہ فعل مضارع کی عام طور پر ابتدائی 4 آسان نشانیاں ہیں پہچاننے کے لیے، اور ان نشانیوں میں پہلی نشانی یہ ہے کہ فعل مضارع کے شروع میں یا زبر یا آتی ہے، اور یہ عام طور پر غائب کی نشانی ہوتی ہے، یا تا زبر تا آتی ہے شروع میں، اس لفظ کے شروع میں فعل مضارع کے، یہ عام طور پر حاضر کی نشانی ہوتی ہے۔ حمزہ زبر آ شروع میں آتی ہے، اور یہ عام طور پر واحد متکلم کی نشانی ہوتی ہے، اور نون زبر نا شروع میں آئے تو یہ عام طور پر یہ نشانی ہوتی ہے تثنیہ اور جمع متکلم کی۔ اب ان 4 نشانیوں کو اپنے ملحوظ خاطر رکھیے، اور فعل ماضی سے فعل مضارع کے بننے کے عمل پر غور کیجئے، اور پھر فعل مضارع سے متعلق جو کویسچنز آئیں ان کے جوابات دینے کی کوشش کیجئے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیے کہ اگر ہم فعل ماضی کے مثبت جملے کو منفی بنائیں، یعنی پوزیٹیو سینٹنس کو اگر نیگیٹو سینٹنس بنائیں گے تو شروع میں میم الف ما ہم لگا دیں گے، اور اگر فعل مضارع کو ہم نیگیٹو بنائیں گے، منفی جملہ بنائیں گے، تو شروع میں ما نہیں بلکہ لام الف زبر لا لگائیں گے، تو پھر وہ جملہ منفی کا بن جائے گا، فعل مضارع منفی۔ جیسے ہم نے ماضی کی کچھ مثالیں سمجھی تھیں، اسی طرح اگر ان کی جگہ پر ہم فعل مضارع کو لگائیں تو اسی طرح ہمارے کویسچن آنسر بن جائیں گے۔ اب یہ فلنگ دی بلینکس پہ غور کیجئے کہ شروع میں فعل لگانا ہے، یعنی فلنگ دی بلینکس میں جس جگہ کو فل کرنا ہے وہ ورب یعنی فعل ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پر فاعل پہلے سے موجود ہے۔ تو ہم نے لگا دیا ورب یلعب، لعبہ کھیلنا، وہ کھیلا، اور یلعب وہ کھیلتا ہے یا کھیلے گا، تو فعل مضارع لگایا شروع میں یلعب الولد، تو ترجمہ بن سکتا ہے لڑکا کھیلتا ہے یا لڑکا کھیلے گا۔ اب یہاں پر فعل موجود ہے اور مفعول موجود نہیں، جبکہ فاعل یأکل کے اندر بھی موجود ہے، اور ہم فاعل کو الگ سے بھی باہر ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے یأکل فعل اس کی ہوا ضمیر کو ہم نے اس کا فاعل کنسیڈر کیا، اور الخبز اس نے خبز کھائی، روٹی یا بریڈ وغیرہ اس نے کھائی، اور الخبز مفعول ہے۔ الطالب ڈیش الی لاہور، طالب لاہور کی طرف، ظاہر ہے کہ اس میں مطلب ہوگا گیا، جانا، سفر کرنا، تو الطالب فاعل اسم ہے، یذهب یہاں پہ فعل لگایا کہ طالب علم یا طالب گیا، جاتا ہے یا جائے گا، چونکہ فعل مضارع ہے تو طالب علم جاتا ہے یا جائے گا الی لاہور، لاہور کی طرف۔ انا اشرب الماء، انا واحد متکلم ہے، تو لہٰذا ہم جو ورب لے کر آئیں گے فعل وہ بھی واحد متکلم کا ہوگا، اور شروع میں اس کے حمزہ ہم لگائیں گے، تو اشرب بنا، شاربہ فعل ماضی تھا، اس سے یشرب فعل مضارع بنا، اور فعل مضارع کے اندر ہم نے شروع میں یا تا نون نہیں لگایا بلکہ حمزہ لگایا، اشرب واحد متکلم کا صیغہ بنا۔ انا اشرب الماء، میں پانی پیتا ہوں یا پانی پیوں گا۔ ہوا یجلس علی الارض، وہ ڈیش علی الارض، اب ہم نے جملہ بنایا یجلس لگا کر، وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا زمین پر، کیونکہ ہوا واحد مذکر غائب کے لیے ہے، تو لہذا ہم نے جو صیغہ استعمال کیا وہ بھی واحد مذکر غائب کا۔ ذهبت الی المدرسہ، میں اسکول کی طرف گیا، اب ذهبت واحد متکلم کا صیغہ استعمال کیا،
اس میں ہم کوئی بھی صیغہ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ آپ نے غائب کا یا حاضر کا یا مذکر کا یا مؤنث کا یا متکلم کا صیغہ استعمال کرنا۔ لہٰذا ذہب الی المدرسہ بھی ٹھیک ہے، ذہبنا الی المدرسہ بھی ٹھیک ہے، ذہبت الی المدرسہ بھی ٹھیک ہے۔ تو یوں عزیز طلبہ اس طرح کے سوالات کے جوابات ہم لکھیں گے۔ پھر نیگیٹو سینٹنس سے پوزیٹیو، پوزیٹیو سے نیگیٹو بنانے کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، یا ماں کا جو لفظ ہے جو کبھی منفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی کے سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے، کویشچن کے لیے، ان دونوں کے جملے مثلاً پوچھ لیتے ہیں۔ ما فتح، ما اکلا، ما قعدہ، ما صرخہ، ما سمع۔ اب اس نے نہیں کھولا، اس نے نہیں کھایا، وہ نہیں بیٹھا، ما صرخہ، وہ نہیں چلایا، ما سمع، اس نے نہیں سنا۔ یہ جملے مثالیں ہیں نیگیٹو سینٹنس کی، یعنی منفی جملے کی۔ اب اسی لفظ ما کو اگر ہم سوال کے طور پر استعمال کریں تو ما ہیا، وہ کیا چیز ہے، ما حاضل اشیاء، یہ چیزیں کیا ہیں، مسمک، آپ کا کیا نام ہے، ماذا فی المنزل، مکان میں کیا چیز ہے، ما سقط علی الارض، زمین پر کیا چیز گری ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان پانچوں جملوں کے اندر یہاں پر ما کویشچن کے لیے یعنی سوال کرنے کے لیے، جاننے کے لیے استعمال ہوا، اور یہاں پر ما نیگیٹو یعنی نہیں کے معنی میں استعمال ہوا۔ پھر اسی طرح آپ پوچھ سکتے ہیں کہ عربی زبان میں جواب دیجئے، این تسکن، آپ کہاں رہتے ہیں۔ اب این تسکن یہ تو حاضر کا صیغہ ہے یا واحد مؤنث غائب کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ خطاب کرنے والا سامنے موجود ہے اس لیے اس کو ہم کنسیڈر کریں گے کہ یہ واحد مذکر حاضر کا ہی صیغہ ہے۔ یہ بات ہم نے پڑھی ہوگی کہ واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر حاضر، ان دونوں صیغوں کے شروع میں تے آتی ہے، تا آتی ہے۔ اب ہم کیسے فرق کریں گے کہ یہ واحد مؤنث غائب کے لیے ہے یا واحد مذکر حاضر کے لیے ہے؟ اس کا فرق ہوگا سیاق و سباق سے، جملے اور کلام کے سیاق سے۔ اب چونکہ این تسکن سوال کرنے والا وہ سامنے موجود ہے اور کسی غائب سے نہیں پوچھ رہا، لہذا ہم طے کریں گے کہ یہ واحد مذکر حاضر کے لیے ہی کویشچن کیا گیا ہے۔ تو این تسکن، آپ کہاں رہتے ہیں، اسکنو فی اسلام آباد، میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، واحد متکلم کے لیے حمزہ کو استعمال کیا گیا۔ حل البنت تذهب الی لاہور، کیا لڑکی یا بیٹی لاہور جاتی ہے یا لاہور جائے گی۔ نعم البنت تذهب الی لاہور غداً، جی ہاں بیٹی یا لڑکی لاہور جائے گی، غداً کے معنی کل۔ من یجلس ہنا، یہاں کون بیٹھتا ہے۔ الاستاذ یجلس ہنا، یہاں استاذ صاحب بیٹھتے ہیں۔ ماذا تطلب، تم نے کیا چیز مانگی ہے۔ تطلب واحد مذکر حاضر کے لیے، تو جواب میں جواب دینے والا چونکہ اپنے بارے میں کہے گا لہٰذا واحد متکلم کا صیغہ استعمال کرے گا۔ اطلب الماء، میں پانی مانگ رہا ہوں، پانی مانگتا ہوں یا پانی مانگوں گا، حال یا مستقبل کے معنی۔ این تلعب، آپ کہاں کھیلتے ہیں۔ العب عند الجامعہ، میں یونیورسٹی کے پاس کھیلتا ہوں۔ العب واحد متکلم حاضر کے لیے۔ ماذا تسأل البنت، بیٹی کیا مانگتی ہے، چونکہ ہم فعل مضارع کی مثال پڑھ رہے ہیں، فعل مضارع کا صیغہ ہے لہٰذا حال یا مستقبل کا صیغہ کریں گے، ماضی کا نہیں۔ تو بیٹی مانگتی ہے فاکہہ یعنی پھل کو۔ پھر ایک عام کویشچن بنتا ہے کہ ماضی کے صیغے کو فعل مضارع میں تبدیل کریں یا فعل مضارع کے صیغے کو ماضی میں تبدیل کریں۔ تو یہ بات ابھی میں شروع میں عرض کی کہ اگر ماضی سے مضارع بنائیں گے تو اس میں یا تا یا حمزہ یا نون لگائیں گے، اور یہ کیسے لگائیں گے، ماضی کے صیغے کے مطابق۔ ماضی کا صیغہ جیسا ہوگا اس کو جب ہم مضارع پہ کنورٹ کریں گے تو اسی کے مطابق ہم مضارع بنائیں گے۔ یہاں چند مثالیں، ان پہ غور کیجئے۔ اس قسم کے الفاظ پیپر میں دیے جاتے ہیں۔ خرجت، میں نکلا۔ اب چونکہ خرجت یہ واحد متکلم کے لیے ہے، تاپش تو واحد متکلم کی علامت ہے، نشانی ہے، تو لہٰذا ہم اس کو مضارع میں بھی واحد متکلم ہی ہم بنائیں گے، اور واحد متکلم مضارع کے اندر ہم حمزہ کے ساتھ بناتے ہیں۔ اخرج، خرجت میں نکلا، اخرج میں نکلتا ہوں یا نکلوں گا۔
نظرت واحد مؤنث غائب، اس میں تا ساکن واحد مؤنث غائب کی نشانی ہے، تو لہٰذا مضارع بناتے وقت بھی ہم نے واحد مؤنث غائب کا صیغہ استعمال کرنا ہے، اور تا واحد مؤنث غائب میں آتی ہے واحد مذکر حاضر کی طرح، تو تنظر یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ بن گیا۔ اکلتو میں نے کھایا، واحد متکلم ہے تو یہاں آکلو میں کھاتا ہوں، واحد متکلم مضارع، میں کھاتا ہوں یا کھاؤں گا۔ طلبہ اس نے مانگا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، لہٰذا یطلبو واحد مذکر غائب کا ہم نے مضارع میں بنا دی، وہ مانگتا ہے یا مانگے گا۔ دخلا واحد مذکر غائب ہے، یدخل یہاں بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ مضارع میں بنایا، یدخلو وہ داخل ہوتا ہے یا ہوگا۔ غسلا اس نے دھویا، اور یغسل وہ دھوتا ہے یا دھوئے گا، واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ پھر اسی طرح فعل مضارع بنانے ہوں گے اور فعل ماضی کے جملے ہوں گے، لیکن ان کو تبدیل کرنا ہوگا فعل مضارع کی طرف، ان کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے۔ فتحت اس نے کھولا، اب مضارع میں صیغہ بنے گا تفتح البنت النافذہ، کہ بیٹی یا لڑکی کھڑکی کھولتی ہے یا کھولے گی۔ فتح واحد مذکر غائب ہے، اس نے کھولا، تو یفتح الولد الباب، لڑکا باب یعنی دروازہ کھولتا ہے یا کھولے گا۔ فتحت میں نے کھولا، تو مضارع میں افتح واحد متکلم، الف واحد متکلم کی نشانی کے طور پر، باب المنزل میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا گھر کا دروازہ۔ جلسہ وہ بیٹھا، واحد مذکر غائب، یجلس الاستاذ استاذ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا، فوق الکرسی کرسی پر۔ جلست واحد مؤنث غائب، تو مضارع بنائیں گے تجلس فوق السریر، وہ بیٹھتی ہے چارپائی پر یا بیٹھے گی۔ لعبنا جمع متکلم، تثنیہ اور جمع متکلم کے لیے لعبنا ہم نے کھیلا، علامت اس میں ہے نون زبر الف نا۔ اب ہم جب مضارع بنائیں گے تو وہاں ہم نون لگائیں گے، کیونکہ نون یہ تثنیہ جمع متکلم کے لیے لگتا ہے، تو جملہ بنے گا نلعب تحت الشجرہ، ہم کھیلتے ہیں درخت کے نیچے۔ دخلا واحد مذکر غائب، وہ آیا، وہ داخل ہوا۔ یدخل احمد المسجد، احمد مسجد میں داخل ہوتا ہے یا ہوگا۔ خرجہ واحد مذکر غائب ہے، یخرج المدیر ڈائریکٹر صاحب یا مدیر صاحب، مدیر نکلتا ہے یا نکلے گا۔ نصرہ واحد مذکر غائب کا صیغہ بمعنی مدد کرنا، اس نے مدد کی، فعل مضارع ینصر اللہ الحق، اللہ مدد کرتا ہے یا کرے گا حق کی۔ حفظت واحد متکلم میں نے یاد کیا، میں نے حفظ کیا۔ احفظ الدرس میں سبق کو، لیسن کو یاد کرتا ہوں یا یاد کروں گا۔ تو یوں ہم نے ان تمام مثالوں میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ کویسچن کے اندر جملہ یوں بھی بنتا ہے کہ فعل ماضی دیا ہو، اس کو کنورٹ یا تبدیل کرنا ہو فعل مضارع میں، تو جیسا ماضی کا صیغہ ہوگا اسی صیغے کو ہم تبدیل کریں گے فعل مضارع کے اندر۔ اسی طرح آخری ایک ایگزامپل بھی سمجھ لیجئے کہ فعل مضارع دیا ہو اور فعل مضارع کو ماضی میں تبدیل کرنا ہو۔ جیسے اس سے پہلے ہم نے مثال سمجھی، اس میں ہم نے ماضی کو فعل مضارع میں تبدیل کیا، اب فعل مضارع کو ماضی میں تبدیل کر رہے ہیں۔ تجلس واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر حاضر کا بھی صیغہ ہو سکتا ہے تجلس، لیکن جملہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ فاطمہ مؤنث فاعل ہے، لہٰذا یہاں پھر ہم واحد مؤنث غائب کا صیغہ استعمال کریں گے جب ہم اس کو ماضی میں تبدیل کرتے ہیں۔ تو جلست فاطمۃ عند السبورہ، چونکہ ماضی میں ہم اس کو کنورٹ کر دیے، لہٰذا اس کا ہم ترجمہ کریں گے کہ فاطمہ تختہ سیاہ کے پاس بیٹھی، ماضی پاسٹ ٹینس۔ اذهب میں جاتا ہوں یا جاؤں گا، مضارع ہے، ماضی میں اس کو چینج کریں گے تو ذهبت واحد متکلم کا صیغہ، ذهبت میں گیا، الی المدرسہ اسکول کی طرف، فی الصباح صبح کے وقت میں۔ احضر میں حاضر ہوتا ہوں یا ہوں گا۔ حضرت الیوم الیک میں آیا یا حاضر ہوا آج کے دن، الیکا
تمہاری طرف یا تمہارے پاس۔ یطلبو وہ طلب کرتا ہے یا طلب کرے گا، واحد مذکر غائب۔ اب ہم ماضی میں اس کو چینج کریں گے تو طلبہ، مانگا اس نے، الماء پانی، للولد الصغیر چھوٹے بچے کے لیے، ولد بچہ یا لڑکا، الصغیر چھوٹا، تو اس نے پانی چھوٹے لڑکے یا بچے کے لیے مانگا۔ یأخذ وہ پکڑتا ہے یا پکڑے گا، تو ماضی میں چینج کریں گے تو اخذ المدرس الکتاب، پکڑی یا اٹھائی مدرس نے کتاب۔ یفہم واحد مذکر غائب، فہمت طلاب فی الفصل طلباء نے فصل میں یعنی کمرہ جماعت میں اپنے روم میں اس بات کو سمجھا۔ اقعد میں بیٹھتا ہوں یا بیٹھوں گا، قعدت فوق السریر میں بیٹھا چارپائی یا تخت پر۔ تلعب اب یہ پھر اس میں واحد مؤنث غائب یا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو سیاق کلام بتائے گا کہ چونکہ یہاں پر البنات مؤنث ہے اس لیے پھر فعل مؤنث شمار ہوگا واحد مؤنث غائب، اور عربی میں واحد مؤنث غائب اگر بنائیں گے تو لاعبت بنے گا۔ چونکہ آگے ہم نے اس کو الف لام سے ملانا ہے، لہٰذا ہم اس ساکن کو زیر دے دیں گے، کیونکہ یہ اصول ہے کہ جب کسی ساکن حرف کو حرکت دی جائے کلام کو جاری کرنے کے لیے تو اس کو کسرہ یعنی زیر دی جاتی ہے۔ لعبت البنات فی الحدیقہ، بنات بنت کی جمع، بیٹی یا بیٹی لڑکی، تو بنات جمع ہے تو بیٹیاں یا لڑکیاں، تو بیٹیاں کھیلیں فی الحدیقہ باغ کے اندر۔ آج کا ہمارا لیسن یہی مکمل ہوتا ہے، اور اللہ پاک سے اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں عربی زبان کو صحیح معنی میں سیکھنے اور سکھانے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔